السلام علیکم احباب، زبنسا زیپی آپ سے مخاطب ہوں، اور آج میں آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ آج 9 نومبر، اور 9 نومبر جو ہے علامہ اقبال کی یوم پیدائش کا دن ہے، اور اسی حوالے سے آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ اقبال کے کلام کا فلسفہ اور عصر حاضر کے مسائل اور ان کا حل اور ان کا ادراک کرنا۔ تو جہاں تک علامہ اقبال کے نظریات کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے بہت ساری باتیں ہیں جو ہم تمہید میں کہہ سکتے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہزارہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا دنیا میں آنے کا مقصد اہم ہوتا ہے، زندگی کی حقیقت اور رکاوٹوں اور تکلیفوں سے ٹکرا کر مسکرانا زندگی کی حقیقت ہے۔ لیکن جو لوگ زندگی کے گناہ گو مصائب اور مسائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور اپنے ذاتی مقاصد کے لیے خود غرضی اور مفاد پرستی کے خول میں خود کو قید کیے رہتے ہیں، وہ اس زمین پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ لیکن بے شمار لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں آتے ہیں اور کوئی اپنی ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اچھے انسانوں کے کارناموں سے تاریخ کے اوراق اب تک روشن ہیں اور ہمیشہ روشن ہی رہیں گے۔ انہی رہبروں میں، رہنماؤں میں، انسانیت کے پیامبروں میں علامہ اقبال کا نام بھی سر فہرست آتا ہے۔ تو آج یہ میں علامہ اقبال کے حوالے سے جو پروگرام کر رہی ہوں یہ اوشین نیوز پر آپ سب لوگوں کے لیے ہے، اور زبن سے بھی آپ سے مخاطب ہوں۔ اور 20ویں صدی کے علامہ اقبال کا جب ہم نام لیتے ہیں تو 20ویں صدی کے ایک بااثر عالم، صاحب بصیرت و فراست، شاعر مشرق، مفکر اسلام، عظیم دانشور، معاملہ فہم، دور اندیش سیاستداں، صوفی، فلسفی، قانون داں، تحریک پاکستان کے اہم نامور شخصیت ڈاکٹر سر محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں متقی پرہیزگار شیخ نور محمد کے گھر پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 1938 کو دنیا فانی سے رخصت ہوئے تھے۔ آپ نے جرمنی میونخ یونیورسٹی سے فلسفے میں پی ایچ ڈی کیا، ابتدا میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہوئے، لندن سے بیرسٹری کی تعلیم حاصل کی، مستقل طور پر قانون دان بن گئے۔ قوم کا درد دل میں جاگزی تھا، سیاسی تحریکوں میں جوش و خروش سے حصہ لیا، آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بنے، الہ آباد کے تاریخی صدارتی خطبے میں پاکستان کا تصور پیش کیا، اور اردو اور فارسی پر عبور حاصل تھا۔ آپ کی کتب کے تراجم انگریزی، جرمنی، فرانسیسی، چینی اور جاپانی میں ہو چکے ہیں۔ آپ کا بنیادی رجحان ابتدا سے ہی تصوف تھا، احیاء امت اسلام، حب رسول، عشق اللہ کی طرف اور مسلمانوں کی یکجہتی کے لیے آپ نے کام کیا۔ آپ نے اپنے کلام کے ذریعے مسلمان عالم کے مابین یکجہتی اور اتحاد و یکانیت کے نظریات کو عام فہم کرنے کے لیے تمام زندگی جدوجہد کی۔ علامہ نے اپنی فکر کے ذریعے نظریہ خودی کا ایک ایسا تصور پیش کیا جس نے انسان کی خوابیدہ صلاحیتوں، عزت نفس اور خوششناسی کے جواہر کو اس پر منکشف کیا، نیکی اور بدی کے تضادات، اخلاقی اور روحانی قدروں، انسانی فلاح اور افاقیت کے نظریات کو اس پر اشکار کیا، جس سے ان کا نظریہ انسانیت، افاقی اخلاقیات کے اصولوں، بھائی چارگی، میل و محبت، ہمدردی، صلح جوئی، امن اور سلامتی کے فکر و احساس کا نمائندہ بن کر سامنے آیا۔ آپ نے اپنے نظریہ خرد کے ذریعے حواس خمسہ کی ترجیحات اور اہمیت اور سماجی فلاحی و فکری رجحانات کی عکاسی کی، اور عقل کی کسوٹی اور عشق کی جنونیت میں ایک ترتیب و توازن کے فلسفے کو پیش کیا۔ علامہ کا نظریہ جو عشق ہے اس کی بنیاد حقیقت پسندی صوفی ازم کے نظریات سے وابستہ ہے۔ یہ نظریہ عشق کو سمراٹ عشق اور عشق حقیقی کرشم سازیوں کے ہزار حدنک رنگوں کی دھمال پیش کرتا ہے۔ یہ عقل سے آگے کی منزل ہے، اور حب رسول اور اللہ تعالیٰ کی محبت، کائنات کی نعمتوں و کرم نوازیوں کے سامنے بسمل محبت کی ایک ادنا سی بے چینی اور اضطراب کا ایک تڑپ کا ایک اظہار ہے، بے چینی و اضطراب اور تڑپ کا اظہار ہے۔ نظریہ تصور و تخیل و حقیقت شناسی کے مابین فرق کی وضاحت سے ہی نظریہ وحدانیت اور تصوف جنم لیتا ہے۔ یہی نظریہ عقلی دلائل کی پرکھ بن کر عالم انسانیت کو نیکی اور اچھائی کی جانب راغب کرتا ہے، اور جو نظریہ نجات ہے اس کے ذریعے بھوک، بیماری، نفسا نفسی، جھوٹ، لالچ، منافقت، نفرت اور ظلم و جبر و استحصال کے اور معاشی بدحالی سے نجات کے فلسفے کو نظریہ اسلام کے اصولوں پر منطبق کرتا ہے۔ یعنی تمام کائنات کا پالنہار ایک ہی ہے، اور اس کے دیے ہوئے ضابطہ حیات سے انسان کا مقدر سنور سکتا ہے، اس کے مسائل کا حل، دکھوں کا دعویٰ اسی کے اطاعت اور اصولوں پر عمل درآمد میں مخفی ہے۔ علامہ نے مغربی تہذیب اور احساس غلامی کی زنجیروں سے آزادی کا مزدہ بھی سنایا، اور اپنے پیغام ہمت و عمل کے ذریعے انسان کو ہر مشکل سے ٹکرانے اور حوصلے سے زندگی کے مسائل کو حل کرنے کا راستہ بھی دکھایا۔
آپ نے اپنے فلسفہ سکوت و حرکت کے ذریعے تصور فنا اور بقا کی وضاحت کی، مناظر قدرت اور فطرت کی خوبصورتی تصویر کشی کر کے زندگی اور فطرت کے ربط کی اہمیت کو پیش کیا۔ پھولوں، پودوں، پتوں، بہاروں، سبزوں، جھرنوں، ستاروں، سیاروں، کائنات کے رنگوں نظاروں میں تبدیلی و تبدلی کے تمام تر مناظر سے انسان کو عملی جدوجہد اور نظریہ حرکت کی ترغیب دی۔ آج ہم جس عہد میں زندہ ہیں، اس میں امن و امان، لاقانونیت، دہشت گردی، عالمی جنگ کے خطرات، امن و امان کو خطرہ ہے، لاقانونیت ہے، دہشت گردی ہے، عالمی جنگ کے خطرات ہیں، اغیار کی مسلم اقوام پر زور و زبردستی ہے، زنا، فحاشی، بدعنوانی، اسٹریٹ کرائم، بے روزگاری، ناقابل علاج امراض کی بہتات، بچوں کے ساتھ زیادتی، قتل و غارت گری، مذہب اور فرقہ بندی کی آڑ میں کشت و خون کے مناظر، رقص و موسیقی اور بے حیائی کا فروغ عروج پر ہے۔ ہم اپنے اسلاف و اجداد کے کارناموں اور تاریخ سے نابلد ہیں۔ اہل قلم طبقہ قوموں کی تقدیر سنوارنے کا فریضہ انجام دینے کے بجائے اپنی خود نمائی، شہرت، اعزازات، ایوارڈ اور دولت کے حصول کے لیے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے۔ ادب کے تمام شعبے حقیقی ادب کے تخلیق کاروں سے رفتہ رفتہ خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ شاعری کو لوگوں نے مذاق اور شہرت کا آسان ترین تیز تر ذریعہ سمجھ کر کتابوں اور شاعری کی خرید و فروخت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اب نہ علامہ جیسے شاعر ہے، نہ ہی جوہر، ظفر علی خاں، حالی، سر سید غالب، میر جیسے شعراء و ادباء اور صحافی نظر آتے ہیں، اگر ہیں بھی تو بہت کم۔ تاریخ ادب اٹھا کر دیکھی جائے تو یہ سچ ہے کہ علامہ اقبال وہ مرد مجاہد تھے جن کے انقلابی پیغام نے انگریزوں کی غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزاد کرایا۔ ان کے کلام نے صرف ہندوستان کے لوگوں کو آزاد رہنے اور عزت نفس زندگی گزارنے کا درس نہیں دیا، بلکہ ایشیا کے دیگر ممالک کو بھی سیاسی اور فکری غلامی سے دلا کر سیاسی انقلاب کی جانب راغب کیا۔ علامہ اقبال بنی نوع انسان کے لیے ایک نظریہ نجات واضح اور جامع رکھتے تھے جو دنیا میں امن و سلامتی کا ذریعہ بن سکتا تھا۔ وہ سرمایہ داروں اور زرگری کے بھی سخت مخالف تھے۔ وہ مزدوروں، کسانوں اور محنت کش طبقے کو بیدار کر کے ان میں آپس کے تفرقے اور پھوٹ کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ وہ انسان کو بیداری کا پیغام یوں دیتے ہیں: اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اور زرگری اور سرمایہ کاری کی مخالفت اس طرح کرتے ہیں کہ تکبر کی فضول کاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے۔ اقبال وطنیت اور قومیت کے نظریے سے بھی اختلاف کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ تمام ہتھ کنڈے سرمایہ داری کی بے بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں۔ ان کا یہ نظریہ واضح ہے اور پیغام بنی نوع انسان کی بھلائی اور عالم انسانیت کی فلاح کا ضامن ہے۔ وہ غلامی اور انسانی آفاقی اور جبر و استبداد سے نجات کا ذریعہ نظریہ انسانیت کو سمجھتے ہیں۔ وہ بہت واضح انداز میں انسانی احترام کی تائید کرتے ہیں اور انسانوں کو مختلف حلقوں، فرقوں، قومیتوں اور وطنوں میں تقسیم کرنے کے قائل نہیں۔ وہ صرف نظریہ انسانیت پر یقین رکھتے ہوئے کہتے ہیں: یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ افغانی، وہ تورانی، تو اے شرمندہ اے ساحل اچھل کر بے قرار ہو جا۔ اقبال کا انقلابی تصور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ اقوام عالم کے لیے ہے، جس کا احاطہ ہندوستان، ایران، افغان اور عرب کے ترت تک ہی نہیں بلکہ آفاقی ہے، اور وہ ملکی، نسلی اور مذہبی تفریق کے مخالف ہے۔ علامہ کا نظریہ خودی کا پہلا درجہ اطاعت الہی ہے، یعنی اللہ کے قانون کی پابندی کرنا۔ ضبط نفس دوسرا درجہ ہے اور نفس سرکش کو قابو میں لانا تیسرا۔ ان دونوں درجوں سے گزر کر نیابت الہی کے درجے پر فائز ہوتا ہے انسان، اور یہ انسانیت کا اوج کمال ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال کے نزدیک خودی اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کا نام ہے۔ انسان کی شان، آن بان، فتح، کامیابی، ترقی، خوشحالی، عرفان نفس اور خوش شناسی میں مضمر ہے۔ اقبال کے نزدیک تصور خودی صوفیانہ فکر کی اساس ہے، اور علامہ کہتے ہیں کہ جس انسان میں خودی پیدا ہو جائے اس کے لیے فکر میں شہنشاہی کی شان ہے اور پوری کائنات اس کے تصرف میں آ جاتی ہے۔ اقبال کے نزدیک خودی کا مفہوم یہ ہے کہ خودی کی شوخی و تندی میں کبر و ناز نہیں، جو ناز ہو بھی تو بے لذت نیاز نہیں۔ وہ گدائی اور فکر کا فرق بتاتے ہیں کہ گدائی مال کی حاجت میں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے، جبکہ فکر مادی لذتوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔ وہ مظلوموں، بے کسوں، مجبوروں، غریبوں اور ضرورت مندوں کی حاجت روا کرتا ہے۔ اقبال نے اپنے شعروں میں خودی کے مفہوم اور خوشناسی کی اعلیٰ صفات کو شاعرانہ مزاج بدل کر اچھی اور اصلاحی شاعری کی نمو کی۔ ان سے قبل کے شعراء کے یہاں خودی کا مفہوم انسانیت اور تکبر کو اچھی صفات کے بجائے بری صفات پہ سمجھا جاتا تھا۔ علامہ نے اعلیٰ تمثیلوں اور خوبصورت اشاروں کے ذریعے خوشناسی کی بہت واضح عکاسی کی ہے۔ وہ دریا کی مثال کو سامنے رکھ کر ایک قطرے سے مخاطب ہو کر اسے اس کے وجود کی شناسائی کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ قطرے کو اس کی اہمیت کا اندازہ اس طرح کراتے ہیں کہ ننھے قطرے کے وجود میں پورے دریا کی گہرائی پوشیدہ ہے۔ یعنی ایک طرح انسان اگر اپنے آپ کو بیکار اور فالتو سمجھ کر اپنے اچھے اور اصاف کو یکسر فراموش کر دے تو اس میں صرف اس کی ہی تباہی نہیں بلکہ اس کے ایک وجود کا زیاں پورے معاشرے، بلکہ پوری سوسائٹی کے لیے نقصان کا باعث ہوگا۔ ہر انسان اپنی جگہ اہم ہے، اس کی وجود میں چھپی ہوئی نیکی اور بدی کی وضاحت ہی اس کے صحیح اور غلط راہ میں تمیز کرنا سکھاتی ہے، اور ان قوتوں کو ماننے کا نام ہی نظریہ خودی ہے۔ علامہ اقبال نظریہ خودی کے ذریعے انسان کے اندر پوشیدہ روحانی قوتوں کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے نزدیک انسان کے وجود کا مقصد بھی ادراک خودی ہے، اور وہ بار بار
یہ زور دیتے ہیں کہ اے انسان تو اپنے نفس کو پہچان، اور جو تیری کامیابی اور سرخروئی کی ضمانت ہے ان کے نظریے خودی میں عالم اسلام کی سربلندی، توقیری اور جہد مسلسل کے جذبے کی سرخروئی ملتی ہے۔ علامہ کے نزدیک خودی محبت الہی سے محکم ہوتی ہے، اور جب یہ محکم و مستقیم ہوتی ہے تو وہ اپنے اندر اعلیٰ انسانی صفات پیدا کر لیتا ہے۔ اقبال اپنی نظم ساقی نامہ میں کہتے ہیں کہ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ خودی کیا ہے؟ راز درون حیات۔ خودی کیا ہے؟ بیداری کائنات۔ ازل اس کے پیچھے ابد سامنے، نہاد اس کے پیچھے نہد سامنے۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے۔ خودی کی ہے یہ منزل اولی، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں۔ یہ اشعار واضح طور پہ ہر انسان کے دل میں یا وجود میں پوشیدہ خوابیدہ روحانی قوتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر انسان اس قوت پر فتح پا لے اور اپنی اس قوت سے ہراساں ہو جائے تو کائنات کو مسخر کر سکتا ہے، دنیا کی حقیقت، وجود کی اہمیت اور زندگی کے اہم مقاصد کو جان سکتا ہے۔ آج جو امت مسلمہ کے تفرقے، اختلافات اور نزاع کی وجہ سے شام، فلسطین، برما، افغانستان، عراق کے مسلمان جن نزیتوں سے گزر رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ مسلمانوں کی تنظیم OIC کے اسلامی ممالک بھی محو تماشا ہے۔ علامہ نے اسلام کی روشنی میں امت مسلم کی جو اتحاد و اتفاق پر بہت زور دیا ہے۔ امت کے جتنے بھی مسلمان دنیا عالم میں ان سب کی اتحاد اور اتفاق پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ آپ کا جو نظریہ خرد ہے اس میں آپ کہتے ہیں کہ دوسرے شعراء کی نسبت یہ کافی واضح ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عقل و خرد یا ادراک و فہم انسان کی وہ قوت ہے جو کہ حواس خمسہ کی مدد سے کسی چیز سے متعلق فیصلہ صادر کرتی ہے۔ وہ خرد کو لازم اور رہبر تو ضرور سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے حقائق جو غیر مادی اور الہامی ہیں ان پر خرد کو ترجیح نہیں دیتے۔ درون خانہ ہنگامہ ہے کیا، چراغ راہ گزر کو کیا خبر ہے، گزر جائے عقل سے آگے کی یہ نور، چراغ راہ منزل نہیں ہے۔ علامہ خرد سے بھی آگے کی منزل کی جانب اشارہ کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خرد اور فہم و ادراکی طاقت سے مسلمان اپنی معیشت کو طاقتور بنائے، اپنی معیشت کو طاقتور بنائے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام معاشی توازن اور دولت کی منصفانہ تقسیم کا مذہب ہے، جس نے زکوٰۃ و عشر اور سود سے پاک اسلامی بینکاری کے نظام کو متعارف کرایا۔ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، 22 لاکھ مربع میل پر ان کی حکمرانی تھی۔ رسول اللہ نے فرمایا فقر انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ آج ہمارا معاشی نظام یہودیوں کے قبضے میں ہے، ہماری دولت ان کے بینکوں میں ہے، ورلڈ بینک اور IMF نے ہمیں قرضوں میں جکڑا ہوا ہے۔ علامہ نے عہد ماضی کے جو امت کے مسلمان تھے ان کے کارناموں کو اجاگر کیا ہے، اور بتایا ہے کہ اس عہد میں علم جراحت ہو یا علم ریاضی، علم فلک ہو یا علم سائنس، سیاروں کا علم ہو یا ستاروں کا علوم یا علوم معرفت کا ذکر ہو، مسلمانوں نے ہر جگہ اپنی علم و خرد کے جھنڈے گاڑے ہیں، اپنے علم و خرد کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ ابو علی سینا، موسیٰ الخوارزمی، محمد بن زکریا، ابن الحشیم اور ابن الحشیم، ٹھیک ہے، جابر بن حیات، عمر خیام، ابن رشد کو کون بھول سکتا ہے۔ علامہ آج بھی نوجوانوں کو یہی کہتے ہیں، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند۔ اور نظریہ عقلش جو ہے علامہ کا، وہ کہتے ہیں فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر۔ عشق کے معنی تمام شعراء کے نزدیک یہی ہوتے ہیں کہ خاکی کو خاکی سے انتہا کے درجے کی محبت ہو، لیکن صوفیانہ مزاج شعراء کی طرح اقبال کے نزدیک عشق کا مفہوم عشق حقیقی سے متعلق ہے۔ عشق اللہ اور اس کے رسول ان کا فکر کا بنیادی وصف ہے۔ ان کے نزدیک وہ شخص کبھی فنا نہیں ہوتا جس کا دل عشق سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جو عشق کی تکلیفوں اور مشکلات سے ٹکرانا سیکھ لیتا ہے وہ زندگی کی تلخیوں سے نہیں گھبرا سکتا۔ ان کے یہاں عاشق کا تصور ایک بہادر، بلند ہمت اور جانباز کا ہے۔ وہ عاشق کو روتے فریاد کرتے اور آہیں بھرتے پسند نہیں کرتے۔ وہ عشق اور عقل کو یکجا کر کے جب موازنہ کرتے ہیں تو عشق کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تب وہ عشق کی حقیقت کا اعتراف اس طرح کرتے ہیں۔ عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کے رہنما ہوں میں، ہوں زمیں پر گزر فلک پر میرا، دیکھو تو کس قدر رساں ہوں میں۔ دل نے سن کر کہا یہ سب سچ ہے، پر مجھے بھی تو دیکھو کیا ہوں میں، راز ہستی کو تو سمجھتی ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہوں میں، ہے تجھے واسطہ مظاہر سے اور باطن سے آشنا ہوں میں۔ نظریہ عشق کے بارے میں واضح طور پہ کہتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق کی اصل وجہ ذات نبی ہے، آپ کی وجہ سے ہی خالق کی پہچان ہوئی، آپ نے ہی اللہ کی حقیقت سے آگاہ کیا اور اس کے اسرار اور رموز سے شناسا کیا۔ اقبال کے نزدیک عشق الہی ہی ایک عطیہ اور نعمت ہے۔ معرفت الہی انسان میں عاجزی اور وجدان، خود آگہی، باطنی شعور، جنون، جذب، جستجو اور انہماک پیدا کرتا ہے۔ یہی نظریہ فلسفہ عشق، فلسفہ وحدانیت ہے۔ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام۔
عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. اور ان کے نزدیک عشق دنیا کی تباہیوں اور بربادیوں سے بالا تر ہے. عشق کے نزدیک فنا اور فانی کا کوئی تصور نہیں ہے، اس پر موت بھی حرام ہے. عشق کی بدولت زندگی کا نغمہ جو ہے وہ نغمہ تار جو ہے بج رہا ہے. انسانی عمل کا کوئی دائرہ ہو، ذکر و فکر کا کوئی حلقہ ہو، یہ بصیرت عشق ہر جگہ مشعل راہ ثابت ہوتا ہے. یہ فیض عشق کا ہی کرشمہ ہے کہ انسان معمار ہے، فنکار ہے، آرٹسٹ ہے، مصور ہے، شاعر ہے، سوز و ساز ہے، نغمہ گر ہے، سنگ تراش ہے. الحمرہ سے تاج محل تک، مسجد قوت الاسلام سے مسجد کرتبہ تک عشق کا ذوق عمل اور جذبہ کار فرما ہے. اس کے نزدیک عشق وہ الہانہ جذبہ ہے جو انسان کو آفاقیت تک لے جاتا ہے، اور اس قوت سے یقین و ایمان میں مضبوطی اور پختگی آتی ہے، اور ایمان بالغیب پر یقین کامل ہو جاتا ہے. اسوہ نبی کے اتباع سے ہمارے اخلاق سنورتے ہیں، دلوں میں کشادگی آتی ہے، اور نور و تجلی خداوندی پیدا ہوتی ہے. پیغام ہمت و عمل. علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے انسانیت کی بھلائی اور فکری رہنمائی کا فریضہ انجام دیا. انہوں نے اپنی فکر و نظریات کے ذریعے ملک قوم کو سدھارنے اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے تقویٰ کی. انہوں نے اس عہد میں جو کلام کہا وہ آفاقیت مبنی ہے، جو تابت ہر نسل ہر قوم کی رہنمائی، بہتری، بھلائی کے لیے کام آتا رہے گا. ان کے دل میں جو مسلمانوں کے لیے درد اور بے چینی تھی، اسے انہوں نے اپنے کلام کا حصہ بنا کر اسے فکری بیداری اور اخلاقی ابتری کی کیفیات سے نکالنے کے لیے انہیں ماضی کے سنہرے ادوار کی تصویریں دکھائیں. اسلاف کے کارناموں کے تذکرے سے ان میں جذبہ ہمت و جوش و ولولہ جگایا، جدوجہد محنت کشی اور ہر لحظہ نئے عزم سے آگے بڑھنے کا حوصلہ دیا، گفتار و کردار میں عمل کی تاثیر پیدا کرنے پر زور دیا، زندگی کو ناکامی اور مشکلات سے نکالنے کے راستے متعین کیے، عمل، یقین، محبت، جہاد کے اصولوں پر کاربند رہنے کا شعور عطا کیا. جہاد کے اصولوں پر کاربند رہنے کا شعور عطا کیا، مرد مومن کی صفات کو اجاگر کیا، انسانی تعمیری صلاحیتوں کو جلا بخشی، معاشرے، قوت، قوم و ملت اور انسانیت کی بھلائی، بہتری، بقا اور کامیابی کے لیے فرد اور ملت کے فلسفہ رفت کو روشناس کرایا. ہمت، بہادری، طاقت و قوت سے ظلم سے نبرد آزما ہونے کے لیے کرگس اور شاہین کی خصوصیات کو نمایاں کیا. علم و عمل، جہد مسلسل اور سخت محنت کی زندگی کی ہر مشکل کو آسان بنانے کا فلسفہ سمجھایا. سخت محنت سے زندگی کی ہر مشکل کو آسان بنانے کا فلسفہ سمجھایا. مغربی تہذیب اور غلامانہ ذہنی سے نجات دلانے کے لیے لازوال شاعری کی تخلیق کی. علامہ اقبال اور بچوں کی شاعری. بچے کسی بھی ملک کی ترقی میں حصہ لینے والے کل کے نوجوان ہوتے ہیں. ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے آپ نے مکالماتی نظمیں، مکڑا اور مکھی، پہاڑ اور گلہری، گائے اور بکری، بچے کی دعا جیسے شاہکار کلام تخلیق کیے. وہ نئی نسل میں انقلابی روح پھونکنا چاہتے تھے. انہیں مایوسی، بے چینی، انتشاری کی کیفیت سے نجات دلانے کے خواہش مند تھے. آپ اپنی قومی شاعری سے مسلم امہ میں زندگی کی رمق پیدا کرنا چاہتے تھے. اقبال اور حسن کائنات. علامہ چونکہ ایک شاعر تھے، اس لیے ان کی فطرت میں خوبصورتی، حسن اور لطیف مناظر سے دلچسپی ان کا ایک فطری عمل تھا. علامہ کی بے شمار نظریں ان کی ذوق کی اعلیٰ دلیل ہیں. قدرتی مناظر، خوبصورتی سے وابستگی اور دلچسپی کا مرقع ان کے یہ اشعار ہیں. محفل قدرت ہے ایک دریائے بے پایاں حسن، آنکھ اگر دیکھے تو ہر قطرے میں ہے طوفان حسن، چشمہ کوثر میں دریا کی آزادی میں حسن، شہر میں صحرا میں ویرانے میں آبادی میں حسن. ان کے ہاں بہاروں کا سا دھیما دھیما ترنم بھی ہے، اور دل نشینی بھی، اور لفظوں کی چٹک بھی ہے، اور اعلیٰ مفہوم کی مہک بھی. روس لالا کا دمکتا حسن بھی ہے، اور عارضی گل کی شگفتگی بھی. پھول ہے صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیر ہیں. اقبال نے یوں تو اپنے کلام میں گل نرگس، سوسن و نسترن کا بھی تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ گل لالا سے بہت ہی متاثر نظر آتے ہیں. انہیں صحرا میں کھلا ہوا سرخ آب و تاب سے چمکتا ہوا لالا چراغ لالا محسوس ہوتا ہے. پھر چراغ لالا سے روشن ہوئے کوہ دمن، مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغ چمن. تو شاخ سے کیوں پھوٹا میں شاخ سے کیوں ٹوٹا، ایک جذبہ پیدائی ایک جذت یکتائی. اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی، سرمستی اور آنائی. عالم نباتات میں اقبال کی وابستگی لالا سے، اور عالم افلاک کی نیلگوں وسیع اور اس دنیا میں چاند، سورج، فلک کے علاوہ ننھے منھے ستاروں سے اقبال کی دلچسپی مقدم ہے. وہ اسے اپنے مفہوم میں بطور مثل یوں استعمال کرتے ہیں: عروج آدم خاکی کے منظر ہیں تمام، یہ کہکشاں، یہ ستارے، یہ نیلگوں افلاک. اقبال کی شاعری کی منفرد خصوصیات یہی ہیں کہ وہ اپنی تخیل کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی استعارے، مثل یا محاورے سے واضح کر دینا جانتے ہیں. خواہ ساحل کا ذکر ہو یا سمندر کی تیز و تند لہروں کا، خواہ ندی کا جھرنا ہو یا کوثروں کا دامن، خواہ تذکرہ حیوانات ہو یا عالم نباتات، یا سمندر کی گہرائیاں ہو یا زمین کی وسعتیں، یا آسمان کی بلندی، یا افلاک کے حسین مناظر، ان کا اصلاحی فلسفہ، مفکرانہ تخیل ہر رنگ میں ابھر کر سامنے آ ہی جاتا ہے. تاروں کی فضا ہے بے کرانہ، تو بھی یہ مقام آرزو کر، پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہو ہوا بھی نوخیز. پرانے ہیں یہ ستارے فلک بھی فرسودہ، جہاں وہ چاہیے مجھ کو کہ ہوا بھی نوخیز.
دریا کوثر چاند تارے کیا جانے فراق و نہ صبوری. تاروں سے متعلق کئی مشہور اصلاحی اور فلسفیانہ تخیل سے مرصع نظمیں ان کے کلام میں ملتی ہیں. بزم انجم چاند تارے نمود صبح اختر صبح ستارے کا پیغام دو ستارے شبنم اور ستارے صبح غربت میں آ کے چمکا ٹوٹا ہوا شام کا ستارہ. اقبال خوبصورت تمیز اور دلچسپ مناظر پیش کر دینے کی اعلیٰ صلاحیت سے مالا مال ہیں. وہ اپنے کسی نظریے کسی تخیل کو حقائق کے روبرو لا کر اپنے تخیل کو جاویدانی بخشنا جانتے ہیں. وہ بحیثیت شاعر حسن کی فطرت نگاری اور خوبصورتی سے مروب نظر آتے ہیں، لیکن ان کا فلسفیانہ اصلاحی تخیل اس خوبصورتی کے پس منظر سے ابھر کر نہایت حسین لہجہ اختیار کر لیتا ہے. مثلاً جذبہ خوش شناسی کے وضاحت قطرہ اور دریا کی مثال دے کر ایسے کرتے ہیں: اور قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. وہ سمندر، پانی، قطرے، ساحل اور موجوں کا بیان نہایت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں. وہ پانی کو ساکت اور ٹھہرا ہوا پسند نہیں کرتے. ان کے نزدیک ساکن اور پانی کا ٹھہراؤ غلامی اور قید و بند کی علامت ہے، جبکہ اس کے برعکس پانی کی تیز رفتاری، تیز و تند لہریں، رواں دواں ندی، آزادی اور خوشحال زندگی کی مظہر ہے. اس لیے وہ جمود اور ٹھہراؤ کے مخالف ہے اور زندگی کے مسائل کا حل عہد جدید میں اسلام کے اصول حرکت یعنی مسلسل اجتہاد میں تلاش کرنے پر زور دیتے ہیں. سنگے رہ سے گاہ بچتی گاہ ٹکراتی ہوئی ہمالیہ کی نظم ان کی پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. پانی کی دلکش روانی اور دھیما دھیما انداز خرام سے مراد اقبال کے ہاں جدوجہد خوب سے خوب تر رواں دواں روانی ہے، حیات ہے اور زندگی کی ہر مشکل کا حل ہے. وہ اپنی نظم موج دریا میں لہر سے مخاطب ہیں: ہوں وہ رہ رو کہ محبت ہے مجھے منزل سے، کیوں تڑپتی ہوں یہ پوچھے کوئی میرے دل سے، زحمت تنگی دریا سے گریزاں ہوں میں، وسعت بحر کی فرقت میں پریشاں ہوں میں. تڑپتی مچلتی بکھرتی ہوئی موجوں میں اقبال انسان کی بے چینی، بےتاب اور انفراد پسند وجود کو دیکھتے ہیں اور موج کی یہ انداز علامت نمود ذات اور شوق ظہور کی تکمیل ہے. موجے رقصاں تیرے ساحل کے چٹانوں پر مدام بانگے درا کی ان کی یہ نظم ہے. علامہ کبھی کبھی پانی کے ٹھہراؤ، ندی کے سکوت اور موج کی خاموشی کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، لیکن ایسے وقت موجوں کے سکوت اور ٹھہراؤ کو اضطراب، بے چینی اور فطرت کی بے کلی سے تشبیہ دیتے ہیں. ساحل دریا پہ تھا ایک رات میں محو نظر، گوشہ دل میں چھپائے ایک جہان اضطراب، دریا کی تہ میں چشمے گرداب سو گئی ہے، ساحل سے لگ کے موجے بےتاب سو گئی ہے. اور انوکھا دلکش انداز دیکھے جیسے گہوارے میں سو جاتا ہے طفل شیر خوار، موجے مستر تھی کہیں گہرائیوں میں مست خواب. جہاں تک فطرت حسن، دلنشی مناظر، حسن زیبائی، حسن کائنات، سبزے پہاڑ، دریا، ساحل، موج، چرند پرند کی دلکش راگنی، حسین اشیاء کی جزیات نگاری اور آبشاروں کی مترنم آوازوں کا تعلق ہے، وہ اپنی جگہ اٹل حقیقت ہے. اور یہ سب مناظر اقبال کے تصور میں اس طرح ابھر کر سامنے آتے ہیں کہ فطرت کی خوبصورتی میں اپنے اہم موضوعات کا عکس دیکھ لیتے ہیں. اقبال صوفی بھی ہیں، فلسفی بھی، ان کے لہجے میں ترنم بھی ہے، للکار بھی، وہ استعارات اور محاورات بھی استعمال کرتے ہیں. کبھی کبھی تشبیہات، استعارات اور تمثیلوں سے پرہیز بھی کر جاتے ہیں. ان کا انداز بیان واضح بھی ہے، سادہ بھی، ان کے زبان و بیان میں زور بھی ہے، برجستگی بھی، ان کی شاعری میں دل گرفتگی بھی ہے اور جوش و خروش کا ولولہ بھی. ان کے ہاں محبت انسانی اور روابط اقوام کا درس بھی ہے، ان کے ہاں ذہانت بھی ہے اور رمزیت بھی، نکتہ آفرینی بھی ہے اور شعور و خرد کی روشنی بھی، غرض کے خیال کی بلندی، جوش عمل، امنگ، بلند آہنگی، سندگری، شیریں بیانی، طرز گفتارش صرف اور اقبال ہی کا خاصہ ہے. منظر نگاری میں ان کا انداز، ربط و تسلسل ربانی کا جواب ہی نہیں. وہ اپنی نظم ساقی نامہ، بال جبرائیل مجموعے میں بہار کا ذکر کچھ اس طرح کرتے ہیں: گل و نرگس و سوسن و نسترن، شہد ازل لالہ خونین کفن، وہ جوئے کوہستاں اچکتی ہوئی، اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی، اچھلتی پھسلتی سنبھلتی ہوئی، بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی، ذرا دیکھ ایسا کیے لالا فام سناتی ہے یہ زندگی کا پیام. اقبال کے کلام کی سچائی اور سادگی کا اپنا جزاگانہ انداز ہے. تمدن، تصوف، شریعت، کلام، بتانے عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرابات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، کبھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. پس علامہ اقبال اپنی انہی منفرد صفات کی وجہ سے ادب عالیہ میں نہایت بلند مقام رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصہ جانے کے بعد بھی ان کی یاد ہمارے دلوں میں جاگزی ہے اور ہمارے سامنے اپنے کلام کی صورت میں جاویداں ہے. جگر میں وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر. آج ضرورت سمر کی ایک علامہ کی فکر کو عام لوگوں تک پہنچایا جائے. مسلم اقوام جس طرح مظلومیت، بے بسی اور بیچارگی کی صورت میں پس رہی ہے، اسے اس ظلم و جبر کے حالات سے نجات دلائی جائے. عالمگیر اخوت، مساوات، بھائی چارگی اور انسانیت کے نظریات کے ذریعے اتحاد و اتفاق پیدا کیا جائے. علامہ نے مسلمانوں کے مابین جو صحیح درست اسلامی افکار ابھارے تھے انہیں پھر سے سامنے لایا جائے. نفس کے ہاتھوں اپنی ہی عزت و وقار کو داؤ پر لگانے والی قوم کو پھر سے علامہ کے فلسفہ فکر سے جگایا جائے. مایوسی کے اندھیرے کتنی گہرے ہوں، امید کی کرن کہیں نہ کہیں سے نمدار ہو ہی جاتی ہے. آخر میں یہی کہوں گی، تزئین گلستاں بھی امکان میں ہے اس کے، چاہے تو پیدا کر دے زیبی بہار انسان. آخر میں نے اپنے شعر پر اس پورے اپنے جو میرا یہ لیکچر تھا، یہ مضمون تھا، اس کو میں نے اس کا اختتام کیا ہے اور امید کرتی ہوں کہ آپ احباب تک میرا جو پیغام تھا علامہ اقبال کا جو پیغام تھا وہ میں نے آپ لوگوں تک پہنچایا.
اور اوشین نیوز پر میں شیروان صاحب کی شکر گزار ہوں کہ ان کے توسط سے آج میں نے علامہ اقبال کے حوالے سے یہ پروگرام کیا ہے. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ نگہبان. سے اپنے سے بھی کو اجازت دیجیے.